بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم ان تلک العقیدہ فی البعث والمعاد علی بساطتها ہی التي جاء بها الدین الاسلامی۔ گزشتہ درس کا اختتام ہم نے ان الفاظ پر کیا تھا کہ ہمیں ایک کلی عقیدہ رکھنا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، لوگوں کو اس میں پلٹایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، میزان ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جانا کہ وہ جنت کیسی، وہ جہنم کیسا، وہ حساب کیسا ہوگا، کیا انداز ہوگا، فلاں فلاں، اس حد تک جانا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی کا تتمہ ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی کو مزید واضح کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا عقیدہ رکھنا ہے جتنا قرآن نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، بالکل آسان فارمولہ۔ جتنا قرآن نے بتایا اس پر اعتقاد رکھو، جو تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی اس میں جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں، بئی معنی کہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس میں جائیں گے تو کہیں آپ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، چونکہ قرآن نے تو وہ بتایا نہیں، پھر آپ عقل کا سہارا لیں گے، یا اس میں غلط ہو جائیں گے، یا مان لیں گے، یا انکار کر لیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کا انکار غلط ہو یا آپ جس کے قائل ہو گئے وہ غلط ہو، جو قرآن میں تو تفصیل آئی نہیں ہے۔ بالکل آسان فرماتے ہیں ان تلک العقیدۃ فی البعث والمعاد علی بساطتها، کہ یہ عقیدہ معاد، عقیدہ بعث، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پلٹایا جائے گا، یہ ایک وسیع عقیدہ ہے، وسیع نظریہ ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہی التی جاء بہ، اور یہ عقیدہ خود دین اسلام نے ہمیں دیا، قرآن نے ہمیں دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، بس اس حد تک اب رکھنا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَتَجَاوَزَهَا إِلَى تَفْصِيلِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، اگر کہ انسان جو کچھ جتنا کچھ قرآن میں بیان ہوا اس سے زیادہ تفصیلات میں جانے کی کوشش کرے گا کہ جو قرآن نے نہیں بتایا، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ کیوں؟ لِيَقْنَعَ نَفْسَهُ دَفْعًا لِشُبْهَةٍ، تاکہ وہ اپنے آپ کو قانع کر سکے، کس سے؟ ان شبہات سے کہ التی یثیرها الباحثون والمشککون، کہ جو مشکک یعنی شک ڈالنے والے یا مختلف ابحاث کرنے والے مختلف لوگ جو شک اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، کیسے؟ بالتماس البرہان العقلی، کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی عقلی دلیل لاؤ کہ قیامت نے ضرور برپا ہونا ہے اور لوگوں نے محشور ہونا ہے، یا وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی تجربہ حسی، کہ ہم اس دنیا میں جو تجربات کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ ایک دفعہ ایک چیز ہو، ناپید ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، اور وہ پھر سے اس میں زندگی آ گئی ہو۔ ان شبہات سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ تفصیلات میں جانے کی کوشش کرتا ہے فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ، تو یہ بندہ اپنے آپ پر جنایت کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وَيَقَعُ فِي مُشْكِلَاتٍ وَمُنَازِعَاتٍ لَا نِہَایَةَ فِي، اور فرماتے ہیں لہا، اور ایسی مشکلات اور ایسے تنازعات میں گھر جائے گا کہ پھر اس کو وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، یعنی ایک سے ایک چیز میں پھنستا چلا جائے گا۔ لَيْسَ فِي الدِّينِ مَا يَدْعُو إِلَى مِثْلِ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ، دین مقدس اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ جناب ان تفصیلات کو جانو،
کہ التی حشدت بہی کتب المتکلمین والمتفلسفین، کہ جس میں علماء علم کلام یا جو لوگ متفلسفین جو اپنے آپ کو فلسفہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، فلسفی ان کی جن کی کتابیں حشدت بہا بھری ہوئی ہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لا ضرورت دینیہ، نہ ہی یہ کوئی دینی ضرورت ہے اور نہ ہی اجتماعی اور نہ ہی سیاسی. تدعو کہ جو ہمیں کہے کہ جناب الی امثال ہاتی کل مشاحنات، کہ ایسے مخاصمات، ایسے جھگڑوں میں پڑھو یا ایسے مقالات المشحونت بہل قطب، کہ جن میں کتابیں بھری پڑی ہیں آباسان، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کوئی دینی ضرورت ہے، نہ کوئی اجتماعی ضرورت ہے، نہ سیاسی ضرورت ہے. واللتی استنفدت کثیرا من جہود المجادلین واوقاتہم وتفکیرہم مجادلین، یعنی جو لوگ وہ مناظرانہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی مشقت، ان کے اوقات تکفیر کو ضائع کرنے والی ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی جان، آپ کو اس باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ نے اعتقاد رکھنا ہے میزان پر. اب وہ میزان یہ ترازو ہوگا جیسے ہم چیزوں کو تولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ کوئی اور مراد ہے، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک کلی عقیدہ رکھنا ہے. اس سے زیادہ آپ کی اس دین کی آپ سے اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. فرماتے ہیں وَالشُّبْهَ وَالشُّكُوكُ، وہ شک و شبہات الَّتِي تَثَارُ حَوْلَ التَّفْصِيلَاتِ، کہ جو ان تفصیلات کے گرد گھومتے ہیں، جو اس سے پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یکفی فی ردہا، ان تمام شکوک و شبہات کو رد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. کیا کافی ہے؟ قناعتنا بقصور الانسان عن ادراک هذه الامور الغائبۃ عنا، کہ ہم اس بات پر قانع ہوں، ہم مطمئن ہوں کیا، کہ انسان ان امور غائبہ کو درک کرنے سے عاجز ہے. بندہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بس جب اس بات پر انسان قانع ہو جائے، یہ شک و شبہات اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، گمراہ کر ہی نہیں سکتے. الغائبات عنا، جو ہمارے سامنے نہیں، غائب ہیں. والخارجات عن افقنا، اور ہمارے طاقت سے، ہماری بساط سے باہر ہیں. ومحیط وجودنا، اور ہمارے سے. والمرتفعات فوق مستوانا، اور ہم خاکی لوگ ہیں، ہمارے اس خاکی حیثیت سے ان چیزوں کو درک کرنا کہ وہ حقیقت صراط کیا ہے، حقیقت میزان کیا ہے، حقیقت حساب کیا ہے، ہم خاکی لوگ اس کے درک کرنے سے عاجز ہیں. بس جب اس بات کو ہم سمجھ لیں گے یہی کافی ہے. ما علمنا، اور ادھر ہمیں اس بات کا یقین ہے کیا، کہ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْعَالِمَ الْقَادِرُ أَخْبَرَنَا عَنْ تَحَقُّقِ الْمَعَادِ وَوُقُوعِ الْبَعْثِ، کہ اللہ علیم و قادر نے ہمیں بتا دیا کہ معاد ہوگی، بعث ہوگا، لوگوں کو پلٹایا جائے گا، لوگوں کو محشور کیا جائے گا. جب اس کا اللہ نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں اس کا یقین ہے، پھر ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی وہی بات چل رہی ہے، نئی بات نہیں ہے. کون سی؟ کہ ہمیں ان چیزوں کا کلی اعتقاد رکھنا ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ہم ان کو درک کر ہی نہیں سکتے. فرماتے ہیں وَعُلُومُ الْإِنسان وَتَجْرِبَاتُهُ وَأَبْحَاثُهُ، انسان جتنا کچھ جانتا ہے، جتنی اس نے تجربات کیے ہیں، جتنی اتنی تحقیقات کی ہیں، یستحیل، محال ہے، انسان کے علم، اس کی تحقیق اور اس کے تجربہ جتنا بھی اس کا ہے، اس کے لیے محال ہے ایک چیز. کون سی؟ ان تتناول شیئا لا یعرفہ، کہ وہ اس چیز کو پا لے، اس چیز کو سمجھ لے، اس کو درک کر لے جس کو وہ جانتا نہیں. لا یقع تحت تجربتہ، اس کے تجربے میں آئی نہیں، اس نے اس کا تجربہ کیا ہی نہیں، اختبار یعنی اس کو اس نے چیک کیا ہی نہیں.
نہ ہی کر سکتا ہے، نہ وہ اس کو جان سکتا ہے، نہ اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی چیک ہو سکتی ہے، الا بعد موتہ، مگر یہ کہ یہ سارے تجربات اور علم ہوں گے مرنے کے بعد، وانتقالہ من ھذا العالم، اور اس عالم سے ایک اور عالم کی طرف جب منتقل ہوگا۔ یہ عالم کون سا ہے؟ عالم الحس والتجربۃ والبعث۔ یہاں پر ہم تجربات کرتے ہیں، ہم محسوسات کے ذریعے چیزیں دیکھ کر پرکھتے ہیں، چیزوں کو ٹٹول پر الاخر اس طرح کرتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جب تک اس عالم حس سے تجربہ سے کسی اور عالم میں منتقل نہ ہوں، اس کو جان ہی نہیں سکتے، تجربہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ يُنْتَظَرُ مِنْهُ، تو ایسے انتظار شخص سے کیسے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ أَن يَحْكُمَ بِاسْتِقْلَالِ تَفْكِيرِهِ وَتَجْرِبَتِهِ، کہ وہ اپنے سوچ اور تجربہ کی بنیاد پر استقلال یعنی قاطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرے، کیا؟ بِنَفْيِ هَذَا الشَّيْءِ، اور اس بات ہی کہ یہ شے نہیں ہے یا یہ شے ہے۔ او بھائی، ہونے اور نہ ہونے کی قاطعیت سے آپ حکم لگاتے ہیں جب آپ کا تجربہ ہو، اس کا تجربہ موت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا قاطعیت سے فیصلہ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے اس عالم حس میں اس کو دیکھا ہو، وہ اس عالم حس میں ہے ہی نہیں، وہ کسی اور عالم میں ہے۔ کیسے آپ کہیں گے بعد ہے یا نہیں ہے، فلاں چیز ہے یا نہیں ہے، چونکہ وہ اس عالم کی چیزیں ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور عالم کی چیزیں ہیں۔ پس جب شے کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ نہیں ہو کر سکتا، فَضْلًا أَن يَتَنَاوَلَ تَفَاصِيلَهُ وَخُصُوصِيَاتَهُ، چاہے کہ اس کی تفصیلات کو جانتا ہو اور اس کی خصوصیات کو، جو ایک کلی شے کو نہیں جان سکتا اس دنیا میں، چونکہ وہ اس عالم حس اور تجربے کی شے نہیں ہے، تو اس کی جزیات اور تفصیلات کیسے جان سکتا ہے؟ ہاں، ایک ہے اذا اعتمد علی التکہن والتخمین، اگر وہ اپنی اندازہ گیری پر، کہانت بھی یہی ہوتا ہے، یہ کہانت حرام ہوتی ہے، وہ ہے کہ اندازہ گیری کرنا، کسی کو دیکھ کر کسی کے ساتھ چیزوں کا حکم لگانا، تکہن اور تخمین یعنی اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ ہاں، اس پر کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور الاستبعاد، یا وہ کہے گا بعید ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یا استغراب یعنی یہ تعجب ہے، ممکن نہیں ہے، سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، اس قسم کی باتیں تو کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ من طبیعت خیال الانسان، چونکہ یہ انسانی مزاج کا حصہ ہے، کیا؟ ان یستغرب کل ما لم یالف، ہر وہ شے جس سے وہ مانوس نہیں ہے، جس سے مربوط نہیں ہے، وہ اس کو عجیب سمجھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی تو اس سے مانوس نہیں ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہماری مزاج کا حصہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ عِلْمُهُ وَحِسُّهُ، اور اس کا علم اور اس کے حس نے اس کو ابھی تک درک نہیں کیا، تو اس لیے وہ اس سے تعجب ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ برابر سمرا جی ہے۔ مثلا قائل المندفع بجہلہ لاستغراب البعث والمعاد، جیسا کہ جو شخص اس قیامت کا، اس بعث کا، اس حشر کا، لوگوں کے دوبارہ میدان محشر کے آنے سے کیا کرتا ہے؟ عجیب سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں غریب ہے، ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ در حقیقت وہ اپنی جہالت کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتا کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، مثلا سورہ یاسین آیت نمبر 78، پوری سورہ یہ ہے، لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ جب وہ سیدھا ہو جائیں گی، یہ مٹی مٹی ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ اس لیے اس نے یہ تعجب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، مانوس نہیں تھا، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
فرماتے ہیں وَلَا سَنَدَ لِهَذَا الْإِسْتِغْرَابِ، اس بندے نے کیوں تعجب کیا، کافر نے کیوں کہا کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، جبکہ یہ ہڈیاں تو خاک میں خاک ہو گئی تھیں؟ ان کی وجہ اس استغراب کی کیا تھی، کس بنیاد پر یہ پریشان تھے اور سوال تھے کہ جب بندہ مر گیا مٹی مٹی ہو گیا پھر کون زندہ کرے گا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی انہو لم یرا میتن رمیمن قد اعیدت لہ الحیات من جدید، اس نے کوئی ایسا مردہ دیکھا نہیں تھا کہ ایک مر گیا ہو اور پھر وہ خاک میں خاک ہو گیا ہو اور پھر دوبارہ سے اس کو نئی زندگی مل گئی ہو، چونکہ اس کا سارا ہم و غم تھا محسوسات جو قرآن بتا رہا ہے یہ اس عالم حس کی بات نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور عالم کی بات ہے، اور وہ اس کو اس عالم سے جوڑ رہا تھا، اس وجہ سے کو تعجب لگا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ادھر تو تعجب کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہڈیاں خاک میں خاک ہو گئیں پھر ان کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ لیکن ینسى هذا المستغرب، لیکن یہ تعجب کرنے والا، یہ سوال اٹھانے والا، یہ پریشان ہونے والا اس نقطے کو بھول گیا کہ کیف خلق ذاتہ لأول مرہ، جب کچھ نہ تھا تب ان کو جسم کس نے دیا، پہلے ان کو خلق کس نے کیا، اس خلقت کو یہ بھول گیا جب کچھ بھی نہ تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ آدَمًا، جبکہ یہ آدم محض تھا، وَأَجْزَاءُ بَدَنِهِ رَمِيمًا، اور اس کے اجزاء بدن بالکل خاک بس ذرا ذرا تھے، تَأَلَّفَتْ مِنَ الْعَارض، جو زمین میں سے بنائے گئے مٹی سے، وَمَا حَمَلَتْ وَمِنَ الْفَضَاء، اور کچھ فضا میں تھے، وَمَا هَوَى مِنْ هُنَا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے جمع کیے گئے، اس چیز کو بھول گیا۔ کوئی پتہ نہیں تیرے جسم کا کون سا ذرہ کہاں سے لیا گیا ہے، تمہیں اس نقطے کو بھول گیا۔ حتی صار بشرا، حتیٰ کہ تو ایک بشرا سویا، ایک خوبصورت متوازن انسان بن گیا، ذا عقل و بیان، عقل و شعور تیرے اندر آ گیا۔ اور اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کیا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور اس کو جو میں نے کہا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ دوسری آیت ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، آگے ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ فرماتے ہیں یہ انسان کہتا ہے، یہ انسان اب تو کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں خاک ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا ادھر خیال نہیں کرتا۔ او بھائی اول خلقت تیری کیسے ہوئی؟ کچھ نہ تھا اور یہ ہو گیا، بعد میں تو آسان ہے، کچھ تھا اور پھر دوبارہ یہ وہ مشکل نہیں ہے، عدم سے وجود مشکل ہے۔ جو قادر مطلق عدم سے وجود عنایت فرما سکتا ہے وہ وجود کو وجود جدید بھی عطا فرما سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یقال لمثل هذا القائل، کہ ایسا شخص جو اپنی اول خلقت کو بھول گیا تھا، سبحان اللہ، قرآن نے ایسے شخص کے جواب میں کہا، اس کو ہو پاگل کو، یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اور جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہی زندہ کرے گا، وہو بکل خلق علیم۔ یقال لہ، بہرحال ایسا شخص جو اپنی اول خلقت کو بھول جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ جو اب انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا، خاک میں خاک ہو جائے گا، پھر کیسے اس کو جسم بنے گا، کیسے ہڈیاں بنے گی، کیسے روح آئے گا، کیسے سوال جواب ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کو آئیں گے اِنَّكَ بَعْدَ أَن تَعْتَرِفَ بِخَالِقِ الْكَائِنَاتِ وَقُدْرَتِهِ، بھائی تو اللہ کی خالقیت کا اعتراف کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ تعترف بالرسول، رسول کی رسالت کا اعتراف کرتا ہے؟ جی۔ وما اخبر بہ، جو کچھ رسول نے بیان فرمایا اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جب یہ سارے تو اعتراف کرتا ہے مع قصور علم کا،
جبکہ تیرا علم اس بات سے قاصر ہے، خالقیت کا اقرار کرتا ہے، قدرت کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر ہے سب کا مانتا ہے، اور ادھر تیرا علم، تیرا فہم قاصر ہے، پہنچ نہیں تھا۔ کس سے قاصر ہے؟ حتیٰ ان ادراک سر خلق ذات کا، تیری اپنی ذات کی خلقت کے راز کو بھی تیرا علم جاننے سے قاصر ہے۔ یعنی تو اپنی ذات کی خلقت کو بھی نہیں جان سکتا کہ اس کا راز کیا ہے، تیری ذات کی خلقت میں کیا راز ہے، باقی کائنات کو چھوڑو، تو اپنی ذات کی خلقت کے راز سے بھی تیرا علم ناقص ہے۔ وَسِرِّ تَقْوِینِ کا، تجھے کیوں بنایا گیا، تیری اپنی وجود، اپنی تکوین کے راز سے بھی تیرا علم کافی نہیں ہے، قاصر ہے۔ تیرا علم تجھے تیری اپنی ذات کے وجود کے راز کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب تو اپنی ذات کو بھی تیرا علم نہیں جان سکتا اور تو نہیں جان سکتا، کیف کان نموک و انتقالک، اور تو نہیں جانتا کہ تو بڑا کیسے ہوا، انتقالک من نطفۃ، کہ تو ایک پانی کے اس قطرے سے کہ لا شعور لہا، جس میں نہ شعور تھا، نہ ارادہ تھا، نہ عقل تھا، کیسے تو ان سے منتقل ہوا الی مراحل متساعدہ، پہلے بچہ، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر عروج، پھر علمی ترقیاں، فلاں فلاں، متعلف من ذرات متباعدہ، جبکہ تیرے وجود کو یا اس تیرے پانی کو، اس قطرے کو جس سے تو پیدا ہوا، مختلف جگہوں سے لے کر وہ بنایا گیا، اور لبلغ بشرا سویا، اور اس کے بعد تو ایک خوبصورت سوی متوازن انسان، عاقل، مدبر، ذی شعور، ذی احساس بن گیا۔ یقال لہ بعد ھذا، جب یہ بات اس کو سمجھا لیں گے پھر اس کو کہیں گے کیف تستغرب، کیسے تو عجیب سمجھتا ہے، کیسے تو بعید سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکا کہ ان تعود لک الحیات من جدید، کہ تیرے لیے ایک دفعہ دوبارہ حیات، زندگی لوٹ آئے، بعد ان تصبح رمیما، جبکہ تو خاک میں خاک ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، جب کچھ نہ تھا تو ہو گیا، اب چلو وہ خاک ہی صحیح، کچھ ہے تو صحیح۔ اب تو کیسے کہتا ہے کہ یہ کیسے دوبارہ حیات آ جائے گی، جب کچھ نہ تھا تو اتنا کچھ ہو گیا، اب تو کچھ ہے، اب تو آسان ہے۔ فرماتے ہیں ان تفصیلات میں جانے کے لیے انت بذالک تحاول، در حقیقت تو یہ چاہتا ہے، انت تداولا الی معرفت، کہ تو ان چیزوں کو جان لے اور ان چیزوں کو جاننے میں کامیاب ہو جائے، ما لا قبل تجارب کا و علوم کا بکشفہ، کہ جو تیرے تجربات اور علوم اور سے پہلے نہیں تھے، اب تو جان لے۔ نہ میرا بھائی، تو اپنے اس محدود علم کی بنیاد پر کہ جو تیری اپنی ذات کے وجود کے راز کو بھی نہیں بتا سکتا، تو ان گہرائیوں اور تفصیلات کو کیسے جاننا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں یقال لہ، ہم اس بندے کو سمجھائیں گے کہ بھئی ادھر نہ جا، لا سبیل حینئذ، کوئی تیرے پاس چارہ نہیں ہے، یہ عالم تجربہ اور عالم حس کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس عالم سے ایک اور عالم کی باتیں ہیں۔ تیرا علم ناقص ہے، تیرا علم تمہیں وہی بتائے گا جتنی اس کی وسعت ہے، اور یہ چیزیں تیرے علم کے دائرے سے باہر ہیں، تیری حدود علمی سے باہر ہیں، تیرا مبلغ علمی نہیں ہے کہ تو ان کو پا سکے، چونکہ تیرا علم جو کچھ ہے وہ اس عالم ہستی کے متعلق ہے، جبکہ وہ ایک اور عالم ہے۔ فرماتے ہیں لا سبیل حینئذ، کوئی اور چارہ کار نہیں، الا صرف یہ سبحان اللہ ان تزعنا ثاغرا للاعتراف بہذہ الحقیقہ، کہ اس حقیقت کے اعتراف کے سامنے
سر تسلیم خم کر لے۔ کون سی حقیقت؟ حقیقت معاد، حقیقت قیامت، حقیقت بعث، التی اخبر عنہا، جس حقیقت کے بارے میں مدبر کائنات نے خود خبر دی ہے، جو عالم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ وخالق کا، اور جو تیرا عدم سے وجود کا خالق ہے، یعنی جو تیرا خالق ہے جس نے تجھے عدم سے وجود دیا، والرمیم، اور خاک سے ہستی عطا فرمائی، اس نے خبر دی ہے، بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کر جا، اپنے عقل پہ زور نہ دے کہ میں اس کی حقیقت کو کشف کروں گا، ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کل محاولۃ لکشف ما لا یمکن کشفہ، ہر وہ تجربہ ایسی چیز کو کشف کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جس کا کشف ممکن ہی نہ ہو، ولا یتناولہ علمک، اور تیرا علم اس کو درک کر ہی نہیں سکتا، ہے یا محاولۃ باطلہ، یہ ایک باطل اور غلط تجربہ ہے۔ وغرب فی التیہ، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہوا میں تیر مارنا، بغیر مقصد کہیں چلے جانا، جیسے وہ لغو ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وفتح للعیون فی ظلام الحالق، اور یہ آنکھیں کھولنا ہے، فتح العیون یعنی آنکھ کھولنا، فی العیون فی ظلام الحالق، ایسی کیا ہوتا ہے وہ اندھیرے میں کہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرا، جیسے 100% اندھیرا ہو، آپ کی آنکھیں بند ہوں کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں کھلی ہوں تو بھی کچھ نظر نہیں آتا، یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آنکھ نے کھولنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا جو تو سوچ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان الانسان ما بلغ من معرفت فی هذه السنین اخیرہ، کہ انسان نے اس صدی میں، ان آخری سالوں میں، مراد کیا؟ یعنی آج کے انسان نے جتنی ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے، بہت ترقی کی۔ کیسے؟ فاکتشف الکہرباء، اس نے بجلی کو پا لیا، درک کیا، یہ بجلی بنا لی۔ والرادار، انسان نے ریڈار، آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، انسان نے یہ سب کر لیا۔ واصطدام ذرہ، انسان نے ایٹم درک کر لیا، ایٹم بم بنا لیا۔ الی امثال هذه الاکتشافات، اور یہ بہت بڑے چیزیں، نئی نئی ایجادات آ گئیں کہ التی لو حدث عنہا فی السنین الخوالی، کہ اگر آج کے اس دور کی باتیں پرانے زمانے میں، یعنی آج سے 100 سال پہلے یہ بات کی جاتی کہ بندہ یہاں بیٹھ کر 1000 میل دور بیٹھے انسان کو دیکھ سکتا ہے، آج کل جو آپ کی ویڈیو کال اور ویڈیو کانفرنس ہوتی ہیں، اگر یہ باتیں کی جاتی لعدھا من اول المستحیلات، تو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بندہ امریکہ بیٹھا اور پاکستان والا اس کو لائیو دیکھ رہا ہے، بات سن رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس زمانے یہ کہتے۔ وَمِن مَوَاضِعِ التَّنَدُّرِ وَالسُّخْرِیَّہ، اور لوگ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے، جو کچھ آج انسان نے ترقی اور ایجادات کی، اگر یہ اس زمانے 100 200 سال 500 سال پہلے ہوتے تو لوگ اس کو مذاق سمجھتے۔ خوب، لیکن انسان نے ترقی کی، آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ آپ جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں، لائیو پروگرام وہ کہاں ہو رہا ہے اور ہم اس کو کہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اسی لمحے سب کچھ درست ہے، بڑی ترقی کی انسان نے۔ ما کل ذالک، اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان نے لم یستطع کشف حقیقت الکہرباء، بجلی بنا لی لیکن اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا، ایٹم بنا لیا لیکن اس کی حقیقت کو درک نہ کر سکا۔ حتیٰ حقیقت احدی خواصہا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی جو خصوصیات اور اوصاف ہیں کسی ایک کی بھی حقیقت کو نہ پا سکا۔ تو جو انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی حقیقت کو بھی درک نہیں کر سکتا، کیف یطمع، وہ کیسے اس بات کا خواہش مند ہو جاتا ہے کہ ان یعرف سر الخلقت والتکوین، کہ اس عالم کائنات اور عالم ہستی کی حقیقت کے راز کو جان لے۔ او بھئی تو جو اپنی بنائی ہوئی چیز کی حقیقت نہیں جان سکا، اس خالق مطلق کی بنائی ہوئی چیز کی حقیقت کا تو جاننے کا خواہش مند کیسے ہو گیا؟
ثم یترکا، اور پھر وہ آگے چلتا ہے کہ جناب اس کے بعد پھر وہ یہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ پہلے میں اس عالم ہستی کی حقیقت کو جان لوں اور پھر میں جان لوں کہ اس معاد اور بعث کا راز کیا ہے، کہ یہ قیامت کب ہوگی، کیوں ہوگی، کیسے فلاں۔ فرماتے ہیں نہیں، ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ینبغی للانسان بعد الایمان بالاسلام، کہ بھئی آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جی پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا، جی کر لیا، جب آپ اسلام پر ایمان لائے تو ایک مسلمان انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، کیا کرے؟ ان یجتنبا عن متابعت الہوا، خواہشات نفسانی کی اتباع سے اجتناب کرے، وَأَن يَشْغُلَ فِي مَا يَصْلَحُ أَمْرَ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ، اور وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جو اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہوں، اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوں۔ وَفِي مَا يَرْفَعُ قَدْرَهُ عِندَ اللَّهِ، ایسے اقدامات کرے کہ جس سے، ایسے افعال بجا لائے جس کی اللہ کے نزدیک اس کی عزت میں اضافہ ہو، قدر و منزلت بڑھے۔ وَأَن يَتَفَكَّرَ فِي مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اس چیز کے بارے میں سوچ و بچار کرے، فکر مند رہے جو اس کی ذات میں اس کے لیے اس کی مددگار ہو۔ وَفِي مَا يَسْتَقْبِلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور جو موت کے بعد آنے والے حالات ہیں، من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بین ید الملک العلام، جر بارگاہ بیزتی پہنچے گا، جو ان مشکلات ہیں اس کی سوچ، اس کی تفکیر، اس کا ہم و غم اس میں ہو کہ میں کیا ایسا کروں کہ جو میرے لیے قبر میں مددگار ثابت ہو۔ اس کی سوچ کا محور یہ ہو کہ میں کیا ایسا کروں جو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کی منزل پر میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ وَأَن يَتَّقَى يَوْمًا، اور یہ تقوی اختیار کرے، اپنے آگ بچائے، کون سا؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا یومًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔